एक वक्त था जब साजिद भाई ने गाना गाया था, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था गुमान। अब तो साजिद ससुराल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदा कैद से निकल कर आया हो और पीछे बहुत बड़ी मुश्किलों मुसीबतों में फंसा हुआ हो और अभी खुलकर हंसी आ रही है और खुलकर मतलब है कि दिखाया जा रहा है कि मैं पता नहीं कितना मजलूम था वहाँ पर। यहाँ पर आए हैं हंस हंस के बात करना, दिल के खेमे में रात करना और अजीब सी सूरत हाल है। साजिद भाई बहुत खुश लग रहे हैं। उधर वादा करके आए हैं सितारा के साथ कि मैं सितारा ने कहा था कि कभी भी मुझे ना बुलाना, ना मैं तुम्हें बुलाने दूंगी। और यहाँ पर आकर वादे कौसर से कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि लाइयाँ किदे ते बधाइयाँ किदे। तो आप लाइयाँ किदे और बधाइयाँ किदे गाँव पहुँचे हैं और गाँव पहुँचने से पहले वो उन्होंने बाज़ार से सब्ज़ी और गोश्त भी ले लिया है ताकि वहाँ पर जाकर ना उन्हें टेंशन परेशानी ना बने कोई कहीं से कोई चीज़ लाने ले जाने की। बहुत ही याराना लगता है, बहुत ही याराना लगता है। बड़ा प्यार है साजिद में, बड़ा प्यार है। अच्छा, तो कहने को तो ये लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और सारा मतलब ये है कि कौसर के पास अब नहीं जाऊंगा, सुल्ताना की तरह बढ़ के मार रहे थे पंजाबी मूवीज़ की तरह और अब यहाँ पर और शेर ढेर होया पड़ा है। अच्छा, सबसे पहला कमेंट किया हुआ है उन्होंने समीना खान। अच्छा, उनका कहना है कौसर विंस, शी इज़ सो क्लेवर एंड साजिद ब्रू सो चलाक। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और आगे उनको रिप्लाई दिया हुआ है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही इज़ वेरी, ही इज़ विद सितारा का, ही हैज़ मनी एंड ही फिनांसेस एवरीथिंग। समझ आ गई है ना? तर्जमा कर देता हूँ सलीस उर्दू में, हिंदी में तर्जमा करता हूँ कि इन्हें भाई साहब को पता है कि सितारा के पास पैसा है और इन्होंने सितारा का पैसा इस्तेमाल करना है। सितारा का सब्र बहुत बड़ा है। आगे एक बहन ने दिया है अमना स्टाइल, सितारा का सब्र बहुत बड़ा है, मैं तो ऐसे हस्बैंड को अलविदा कर देती, अल्लाह खुश रखे सितारा को बस। सही बात है, सही बात है। जो उधर मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से हंसना पड़ता है साजिद भाई को। सितारा की वीडियो में ना कोई बड़ी टेंशन परेशानी से बनी हुई होती है तब जाकर हंसते हैं। यहाँ पर तो अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं, पंजाबी में कहते हैं ढिड्डों आसा आना, मतलब पेट से हंस रहे हैं। आगे जी बहन ने रिप्लाई दिया, वेरी ट्रू सिस्टर, ऐसा हस्बैंड रहा तो ऐसे ही होगा। इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। कौसर एक और बार विन कर गई है, यह बंदे की खुशी तो देखिए ससुराल जाने की। वो जैसा मैं कह रहा हूँ कि कितने खुश हैं। आगे जी कमेंट आया हुआ है, ये तो 18 रिप्लाइज हैं जो कि मैं दो पीछे से पढ़ी हैं। एक और कमेंट है, कौसर से माफ़ी मंगवानी थी, कौसर बुलाने से गांव नहीं आई थी, ये पहुंच गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कौसर ने वो क्या कहते हैं, एक पंजाबी नहीं, एक हिंदी मूवी है जिसमें ना डायलॉग है, पैसे की तो मुझे मसला नहीं, मैं किसी से भी उधार ले लूँगा। यही बात है कि वो नहीं आई तो मैं चला जाता हूँ। तो ये भाई साहब खुद ही पहुँच गए। आगे जी कमेंट देखें, वाह साजिद भाई, उस कौसर ने आपकी कोई इज्जत नहीं रखी, आपको ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो कर जाना पड़ा। आगे एक बहन लिखती हैं, कौसर को यही लाइफ सूट करती है, उसे वापस मत ले जाना, उसे विलेज में ही रहने दो, आई डोंट लाइक कौसर। आगे एक बहन का कमेंट है, सितारा सिर्फ ATM है, व्हेन वेल सितारा रियलाइज दैट। वाह जी वाह, वाह जी वाह, शादी के बाद तो कौसर के घर की हालत ही बदल गई, फिर भी ना शुक्री करती है, खूब लूटा है सितारा को, ना शुक्र लो। मतलब मर्जी है उनकी। ड्रामा फैमिली, ड्रामा फादर। आगे एक कमेंट है, आखिर साजिद भाई ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो ही दी, व्लॉग में तो कहा था मैं नहीं जाऊंगा, आज तो हालात भी बदल गए और जज्बात भी। वेरी ट्रू। यास्मीन सोनो लिखती हैं, शेम ऑन यू साजिद भाई, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। फर्स्ट कौसर से बोलिए कि सितारा से माफ़ी मांगे और वीडियो बनाए, आप सब सितारा के बिना कुछ भी नहीं हो। आगे एक बहन लिखती है, कौसर को सितारा से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं, कौसर के अकड़ ने साजिद को पूरा कंट्रोल किया हुआ है।
کوثر کے سامنے ساجد 20 سال کا لڑکا بن جاتا ہے، بہت یارانہ لگتا ہے۔ آگے سسر داماد ایک عمر کے ہیں لگتا ہے۔ Now Sajid has also lost Tara's respect. He doesn't have to follow all the rules he set for Tara and family. No, سوال تو اٹھتا ہے نا جو ساجد بھائی نے ستارہ کے لیے اور ستارہ کے میکے والوں کے لیے کہے تھے۔ ستارہ جب بھی ستارہ نے کہا تھا نا کہ یہ جاتے ہیں بھائی صاحب جا کر گاڑی میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بندہ نہ آئے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن جب ان کے سسرال والے میری انسلٹ کرتے ہیں تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ تو اب حقیقت تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے رول اینڈ ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں وہ انہیں پھر ہٹانے پڑیں گے۔ اب لوگ تو ایسا کہیں گے نا۔ آگے ایک سیکنڈ ہینڈ سسرال کے لیے چکن جیسے میں نے کہا ہے کہ چکن بھی باہر سے۔ اب دیکھیں جو لوگ ان کے لیے مانگتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ کیوں اس طرح کے معاملات چلے ہوئے۔ اب ساجد بھائی گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے، سسرال جاتے ہوئے بندے لے کر جاتے ہیں، فروٹ وغیرہ لے جاتے ہیں، اور کسی کے گھر میں بھی جانا ہو تو کوئی تحفہ تحائف اگر آپ لے کر جاتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن فروٹ تو ٹھیک ہے، لیکن سبزی اور چکن اور دال، چینی، مرچ، پتی، یہ ساری چیزیں لے کر جانا تو، اور پھر ویڈیو میں آپ دکھا رہے ہیں آسم کیا بولے گا؟ تو اگر یہ سارا دکھایا ہے تو لوگ پھر بات تو کریں گے۔ آگے جی میں نے کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیکھا جس میں ساجد بھائی کے اس وقت جو ہے نا کوئی تعریف کی جا رہی ہے۔ کوثر سے ملنے کی خوشی، ساجد اچھے عاشق ہو، اتنا فروٹ اینڈ سامان، وہ مطلب سارے لوگ میرے سے سہمت ہیں جو میں نے کہا ہے کہ فروٹ بھی لے کر چلو، سبزی، چکن وغیرہ۔ ساجد اپنے بلاگ شوٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اپنے رات کو فاروق کے گھر سٹے کیا ہے، سچ بولو۔ اس بہن نے بھی کہا کہ آپ نے اس لیے نہیں کیا بلاگ شوٹ کہ آپ فاروق کے گھر میں ٹھہرے ہو۔ اب دیکھیں پتہ کیا بات ہے، یہاں پر آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر آپ خوشی میں ملے نہ ملیں، غم میں ضرور شریک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے غم میں، دکھ میں شریک ہونا میں نہیں سمجھتا کوئی بری بات ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ دشمنی بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی دنیا سے چلا جائے، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے لوگ اس کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ آپ نے فلاں سے ملنا ہے یا ڈھمکاں سے ملنا ہے۔ یار ہم دیکھیں ان کے معاملات ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں جو پتہ چلتا ہے ہم اس پر اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کا، رشتوں کا متبادل اسے نہیں دے سکتے۔ میں ستارہ کو بہن کہتا ہوں، میں ستارہ کو بہن کہتا ہوں، اور لیکن میں فاروق کی جگہ بالکل نہیں لے سکتا۔ فاروق کی جگہ تو ندیم بھی نہیں لے سکتا جو کہ ان کا ماں جایا۔ تو رشتوں کی جو ہوتی ہے نا احساسیت یا جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے وہ رشتے ہوتے ہیں۔ اور گرمی سردی تو ہر جگہ پر ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اکٹھے پڑے ہوئے نا برتن بھی آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، ان کے بھی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو جہاں پر بہن بھائی ہوتے ہیں وہاں پر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، بڑی بڑی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر فائنلی کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں کو منانے کے لیے کوئی اتنی بڑی کام نہیں کرنا پڑتا۔ اگر کوئی بڑا بزرگ بیچ میں ہو تو وہ جسٹ کہہ دے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، تو تھوڑی سی لے دے کے بعد بہن بھائی آپس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ٹھیک ہوتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ بیچ میں کوئی مسئلہ مسائل بنا۔ اس لیے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب بہن بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہو نا تو تیسرے بندے کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر ایک ہو جاتے ہیں، خون کے رشتے پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن باہر سے جو بندہ آیا ہوا ہوتا ہے ان کے بیچ میں جو ایک کی طرف سائڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا، کیونکہ جب وہ دونوں کو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو اوپر سے آئے گا تو کس کے ساتھ سلام لے گا، کس کے ساتھ نہیں لے گا۔ تو ہمیشہ میں تو یہی کہتا ہوں، ہاں جو چیز غلط لگتی ہے اس پر ہم بات ضرور کرتے ہیں، اپنا رائے ضرور رکھتے ہیں، اپنا اوپینین ضرور رکھتے ہیں کہ جی اگر آپ کے معاملات ہیں تو اپنے لیے سوچیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز لوٹاتے جائیں۔
تو ایسی صورت حال میں समझता हूँ کہ ستارہ کو بھی پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ حلیمہ کی منگنی ہو چکی ہے، اور حلیمہ کی منگنی کو لے کر مجھے کافی لوگوں نے کمنٹ کیے تھے، برا بھلا بھی مجھے کہا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ان کے معاملات میں دخل دینے والے، ان کے باپ زندہ ہیں، ان کے بھائی زندہ ہیں. دیکھیں ویسے تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی کا کوئی نہ کوئی تو اس دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی بات کرنے والا، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو معاملات پبلک میں آتے ہیں نا اس پر رائے رکھنے کا ہر ایک بندے کو حق ہوتا ہے. میرا کومنٹ باکس کھلا ہے، یہاں پر جو بندہ بھی اپنی رائے آ کر رکھے گا موسٹ ویلکم. کیونکہ دیکھیں کوئی برا لکھتا ہے یا بھلا لکھتا ہے، یہ اس کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے. اب دیکھیں میں نے بچوں کی چھوٹی عمر کی شادی کی مخالفت کی، اور آج بھی میں اس چیز کو اچھا اس لیے نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں باپ ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت پر پہلے توجہ دینی چاہیے، اور میانہ روی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اختیار کریں. اگر آپ بچوں کے اچھی تعلیم و تربیت نہیں دے سکتے تو آپ کے لیے 2 بچے ٹھیک ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے. اگر چھوٹی عمر میں بیٹیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، پھر ایک بیٹے کے لیے 4-5 ایک بیوی سے بیٹیاں ہو جاتی ہیں، پھر دوسری شادی، اور پھر معاملات کیسے چلتے ہیں؟ ایک بیٹے کا تو پچھلی بیٹیوں کو کیسے پالا جاتا ہے؟ پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. میں نے اس معاشرے کو نا بڑا دھیان سے دیکھا ہوا ہے. تو میں بھی اپنی جگہ پر غلط نہیں ہوں، اور جو بہنیں کہہ رہی ہیں مجھے غلط کہہ رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ان کا اپنا اوپینین ہے. مجھے ایک بہن نے کمنٹ کیا، وہ کہہ رہی تھی کہ حلیمہ کا ابو جو ہیں وہ دنیا میں ہیں، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں، اور وہ کام تو وہ ان کے ابو کوئی کر نہیں سکتے. تو دیکھیں نا، اب ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں کی انہوں نے جلدی شادیاں کر دی. صحیح ہے. تو اگر ان کی جلدی شادیاں نہ کی ہوتی، ان کو پتہ ہوتا کہ یہ ذمہ داریاں ہیں ہم نے پہلے بہنوں کو کرنا ہے، یا اپنی شادیوں کے بعد بھی بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں بھائی، سب بھائی جو مل کر نا، تو یہ معاملات خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس طرح میں نے جو آبزرو کیا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں سسٹم چلتا ہے، جو ہم لوگ کرتے ہیں، میں نے اسی بیس پر بات کی ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی کی بہنیں جو ہیں پیچھے غیر شادی شدہ ہیں اور اس کی شادی کر دی جائے تو وہ علیحدہ ہو جائیں اور ٹھڈا مارے پیچھے. تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. اور ویسے بھی لوگ طرح کی باتیں بھی، کئی لوگوں نے بہت غلط بھی باتیں کی ہیں، لیکن میں ان کا یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا. پر اللہ تعالیٰ اس بچی کے نصیب کرے، میری سب بہنوں بیٹیوں کے اللہ پاک نصیب اچھے کرے کہ وہ ان کے آنے والی زندگی جو ہے نا وہ اللہ پاک، اللہ رحیم کریم ان سب کی خوشیوں سے بھر دے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.